بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں عزیز اور کوہ نور نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن راہ فلاح آپ دیکھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ بھرپور جو فیڈ بیک ہے آپ لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے، اور یہی سبب ہے کہ جو موضوعات ہمارے معاشرے کی قدر و قیمت کو بڑھا سکتے ہیں اور جو نئی روایات کو پروان چڑھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اسلامی معاشرتی روایات ہیں ان کے ریوائول میں بھی جو ہے یہ موضوعات بہت مددگار اور معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ آج بھی ایک ایسے ہی موضوع کے ساتھ میں یہاں آیا ہوں، اور اس میں بنیادی طور پر یہ موضوع ایسا ہے جو اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کو بہتر بناتا ہے، ہمارا جو رزق ہے اس کو پاک کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا آج کا موضوع ہے جو ہر صاحب حیثیت مسلمان کے حوالے سے معاشرے میں جو تفرقات ہیں ان کو ختم کرنے یا کم کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جی بالکل، میں بات کر رہا ہوں زکوٰۃ کے حوالے سے، زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، زکوٰۃ کے آداب کے حوالے سے بات کریں گے، زکوٰۃ کے جو فوائد اور مقاصد ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ بھی ہم اپنے موضوع جو ہمارے اسکالرز ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عہد حاضر میں آج کے دور میں اس کا نصاب کیا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں اس کی کتنی اہمیت ہے، کس درجہ یہ اہمیت اختیار کر گئی ہے آج کی جو ہماری صورتحال اس وقت عہد حاضر کی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور ہمارا اسلامی جو فقہی جو سلسلہ ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس سب پہ بات کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی قابل عزت اور قابل احترام صاحب علم شخصیت علامہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے درمیان ایک اور ہی بہت باعلم شخصیت اور ایک بہت بڑا نام علامہ محمد جعفر شمسی صاحب۔ آپ کو بھی میں آج کی راہ فلاح ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ جو تشریف رکھتے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، چہار دانگ عالم جو ہے وہ ان کا نام اس وقت گونج رہا ہے پاکستان کے نوجوان سکالرز میں، ہند سندھ میں، سمندر پار میں، دیار غیر میں، دشت میں، دریا میں، ہر طرف جو ہے ان کا نام ہم سن رہے ہیں۔ میری مراد جناب علامہ وقاص علی خالد سے ہے۔ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، وقاص علی خالد صاحب کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں علامہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب سے، اور چونکہ زکوٰۃ کے جو بنیادی معنی ہیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ کیا ہے، اور دینی اعتبار سے ہم جب اپنے سماج کو ساتھ ملاتے ہیں تو اس کے معنی کیا اہمیت اور حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بسم اللہ کرتے ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن کی۔ تو زکوٰۃ کے جو معنی ہیں جو ہمارے ہاں روایت چلی آ رہی ہے اس کے ساتھ جوڑ کر آج ہم اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے بہت سے معنی ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی پاکیزگی بھی ہے، پاک اور صاف ہونا بھی ہے، جیسے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ پیارے محبوب، ان سے زکوٰۃ لے لیجئے اور ان کے صدقات دینے کے بعد ان کے لیے تطہیر قلب کے لیے دعا کیجئے اور ان کے مال کو پاک بھی کر دیجئے۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی بڑھوتری، اضافہ اور گروتھ بھی ہے، جیسے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانے نے 7 بالیاں اگائیں، پھر اس میں ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو 700 گنا ملتا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ اس کو اجر عطا فرمائے۔ تو زکوٰۃ کا معنی اضافہ بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے۔ اسی وجہ سے جب پاکیزگی کس چیز سے؟ پاکیزگی مال کی، یعنی جب ہم مال کماتے ہیں تو کماتے ہوئے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی خطا بھی انسان سے ہو سکتی ہے جس سے وہ واقف نہیں۔ جب وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو خطا کے ذریعے جو اس سے مال کمایا گیا اللہ اس کے مال کو پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے۔ اس وجہ سے زکوٰۃ کو پاکیزگی، طہارت، اضافہ، بڑھوتری، ان سارے معنی میں مراد لیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں خطا کی اگر بات کی جائے تو وہ دانستہ غیر دانستہ دونوں میں آتی ہے یا غیر دانستہ میں؟ نہیں، غیر دانستہ تو کسی صورت بھی آپ کسی کا مال نہیں ہتھیا سکتے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، یعنی ناجائز ریسورس کو استعمال کر کے اگر دانستہ بندہ یہ کام کر رہا ہے پھر تو وہ سخت گناہگار ہے، اور ایسے حرام ذرائع سے کمائے ہوئے مال میں زکوٰۃ دینا بھی گناہ ہے، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی غلط انداز میں کمایا ہوا۔
یہاں دانستہ کی بات نہیں ہے، غیر دانستگی میں انسان کو معلوم نہ تھا، یا اس نے کوئی ایسا مال کمایا اس پہ اس سے کوئی غلطی خطا ہو گئی، اس نے جھوٹ بول دیا، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہ معاف کر دے، لیکن ہمیں اس سے پھر بھی بچتے ہوئے برائی کی طرف، یعنی انسان نہ بڑھے کہ انسان کہے جی میں سال بھر کماتا جاؤں، کوئی بات نہیں، اینڈ پہ زکوٰۃ نکال دوں گا، جو کمی بیشی ہوگی وہ زکوٰۃ سے نکل جائے گی، یہ بات نہیں ہے۔ انسان سے ممکن ہے کہیں غیر دانستگی کے اندر کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جو اس کے علم میں نہ تھا، زکوٰۃ نکالنے سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دے گا، اور اس کے لیے جو معاملات کے اندر کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن اس کے اندر دو باتیں پوشیدہ ہونی چاہیے، ایک تو ہے ہم مال کماتے ہیں، اگر اس میں کسی بندے کا حق رہتا ہے تو حقوق العباد اس میں معاف نہیں ہوتے، اس میں انسان سے ہو سکتا ہے کوئی کہنے میں بات کرنے میں کوئی خطا ہو تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور باقی یہ میل کچیل بھی ہے، اس لیے یہ سید زادے کو نہیں دیا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ یہ میل بھی ہے، یعنی پیسوں میں سے جو ہم اللہ کی راہ میں نکالنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں گویا کہ وہ مال کچیل بھی ہوتا ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہر وہ مال جو ایک عرصہ کے گزر جانے کے بعد صاحب نصاب پر اللہ کی طرف سے لازم ہوتا ہے، اس مال کو کسی غریب فقیر مسکین کے سپرد کر دینا، یہ شرعی طور پہ زکوٰۃ ہے۔ اس میں وقت سے مراد 1 سال کا گزرنا ہے، مال سے مراد نصاب کا 2.5% حصہ ہے، 40واں حصہ ہے، 2.5% ہے، اور پھر اس کو کسی غریب کے سپرد کرنا، اس سے مراد ملکیت اس کی شرط ہے۔ اچھا، یہ ڈاکومنٹڈ ہے روز اول سے آج تک، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے شرع میں؟ شرع تو ایک ہی چیز ہے جو شریعت نے متعین کر دی، اس کے اندر میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جو سونے کی متعین کر دی گئی، کئی شرع ہے، سونے کی 7.5 تولے، چاندی کی 52.5 تولے، اونٹ ہو تو 5 پر زکوٰۃ ہے، گائے ہو تو 30 پر زکوٰۃ ہے، بکری ہو تو 40 پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح عشر کا نظام ہے، اس میں یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین شدہ ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے۔ اس کے اندر وقت کے تناظر سے چینجنگ نہیں آ سکتی کہ کوئی کہے جی وقت چونکہ چینج ہو گیا ہے یا آج ضروریات زیادہ ہو گئی ہیں تو ہم 2.5% سے 3% کر لیں یا 2.5 سے 2 کی طرف آ جائیں، اس طرح کمی بیشی کا تصور بالکل بھی نہیں ہے۔ جو نصاب کی شرع شریعت نے متعین کر دی سونے چاندی اور مال تجارت پر، اسی کے مطابق، یعنی اس میں بنیادی طور پر سونا چاندی ہے اور مال تجارت ہے، یعنی سمن ہے، اس میں پیسے بھی ہیں، کرنسی ہے، کیش پیسے ہیں، یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو بیچنے کے لیے اس نے رکھی ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو وہ مال تجارت ہے، تو لہذا سونے چاندی پر بھی زکوٰۃ ہوگی، تو مال تجارت پر بھی اسی طرح اسی لیمٹس کے مطابق اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہے جو شرع کا تعین شریعت نے فرما دیا۔ صحیح، بہت خوبصورت اور مفصل جو ہے وہ بیان فرما رہے تھے جناب ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب۔ علامہ محمد جعفر شمسی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ شمسی صاحب، تاریخ کیا کہتی ہے، اسلامی روایات کیا کہتی ہیں کہ زکوٰۃ کب جو ہے وہ فرض ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 ہجری کو زکوٰۃ کے احکامات آئے اور 8 ہجری کو اس کو مفصل طریقے سے آیا اور 9 ہجری کو اس کا نفاذ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے مسلمانوں کے اس نظام حیات میں، اسلامی نظام میں، یہ اتنا خوبصورت ایک ایسی عبادت ہے جو کہ معاشرے کے اندر یقینی طور پر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے معیشت کو بحال رکھنے کے لیے، اس کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے صحت مند رکھنے کے لیے، اس کے اندر اس کو سرکولیٹ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس کو مسلمانوں پر، عاقل بالغ مسلمان پر، صاحب نصاب پر فرض کیا ہے۔ اور اللہ تعالی جل وعلا نے فرمایا کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةٌ بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، یہ دولت کا ارتکاز روکتی ہے، لوگوں کے پاس دولت کا جمع ہونا اس کو یہ روکتا ہے کہ دولت امیروں کے پاس، سیٹھوں کے پاس، نوابوں کے پاس جمع نہ رہے، بلکہ یہ سرکولیٹ ہوتی رہے اور دوسروں تک بھی یہ پہنچے، دولت کے ارتکاز کو بھی یہ روکتی ہے۔ اور چونکہ یہ معیشت جو ہے اس سے سرکولیٹ ہوتی ہے تو اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ جتنے ٹیکسز لگا رکھے ہیں، یہ
ویلتھ ٹیکس ہے، یہ سیلز ٹیکس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، اگر اسلامی معاشرے میں صحیح معنوں پر ان خطوط پر جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نظام کو قائم فرمایا اور خلفائے راشدین اس کو لے کر چلے، اگر آج بھی اس نظام کو انہی خطوط پر چلایا جائے تو بغیر کسی ٹیکسز لگائے مسلمانوں کے ملک کی جو معیشت ہے الحمدللہ، یہ بڑی اہم جانب آپ نے اشارہ کیا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا جب یہ موضوع سامنے آیا کہ جب یہ اتنا بڑا سسٹم ہمیں اسلام نے دے دیا ہے تو ہم ٹیکس کی جانب کیوں جا رہے ہیں؟ ہم اس سسٹم کو کیوں نہیں اڈاپٹ کرے؟ ہم نے اس کو بیت المال کی حد تک کیوں محدود کر دیا ہے؟ اس لیے یہ سارے نقائص جو ہے، یہ دیکھنا چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، جو معاشی بدحالی سے جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، برائیاں پیدا ہوتی ہیں، ان تمام تر برائیوں کی روک تھام کے لیے زکوٰۃ کا نظام ایک بہترین نظام ہے۔ اگر انہی خطوط پر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو قائم فرمایا ہے تو ہم اس کو ایک لمیٹڈ کر رہے ہیں، بس ایک بیت المال کی حد تک اس کو کر لیا ہے، وہ بھی ان طریقوں سے زکوٰۃ کو جمع نہیں کیا جاتا جن طریقوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ہم نے معاشرہ بنایا ہی نہیں ہے کہ لوگ زکوٰۃ لے کر، اگر زکوٰۃ صحیح معنوں میں نکالی جائے اور وصول کی جائے تو آج بھی لوگ اپنی جھولیوں میں دولت اٹھا کر لوگ تلاش کر رہے ہوں اور مستحق ان کو نہیں ملے گا اگر آج بھی یہ نظام صحیح طریقے سے وضع کیا جائے۔ یہ اتنا خوبصورت نظام ہے، جیسے ڈاکٹر کریمی صاحب نے شاید امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہا ہے، ظاہر ہے وہ فرق تو بڑھتا چلا، وہ تفاوت بڑھتا چلا جائے گا۔ اور زکوٰۃ جو ہے جیسے ابھی فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ یہ میل ہے، میل تو ہے اپنی جگہ پر، یہ بالکل ٹھیک ہے، جو اس کا مستحق ہے وہ لے، اور اس کے لیے وہ میل نہیں بنتی، جو لے گا اگر مستحق ہے تو اس کا تو حق ہے اس کی دولت کے اندر، امیر کے مال کے اندر، سیٹھ کے مال کے اندر غریب کا حق ہے۔ جو سوال کرنے والا ہے قرآن کہتا ہے جو سوال نہیں کرنے والا وہ تو ان کا حق ہے، وہ ان سے لیں گے۔ یعنی وہ کام نہیں ہوگا کہ اگر آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں تو آپ کی پریشانی اس کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے گی یا اس کی جانب چلی جائے گی، کچھ وہ کنسپٹ نہیں۔ جب مستحق صدقہ لیتا ہے تو وہ پریشانی نہیں لیتا، وہ پریشانی جو صدقہ دے رہا ہے اس کی پریشانی تو اترتی ہے، لیکن اگر مستحق صدقہ لیتا ہے تو اس پر اس کی وبال نہیں پڑتا، اس پر اس کی بلا نہیں پڑتی، وہ مصیبت اس میں تبدیل نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ اگر غیر مستحق لے گا تو وہ اس کے لیے وہ وبال بن جائے گا، اگر مستحق ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس کے لیے تو جائز رکھا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے یہ کنسپٹ نہیں ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ جو مستحق لوگ ہیں وہ لے سکتے ہیں، بالکل مستحق ہی لیں گے تو دیں گے نا جی۔ صحیح بہت واضح ہوا ایک کنسپٹ۔ میری کم علمی کم مائگی جو ہے وہ ہمیشہ سامنے رہتی ہے اور میں اس کا اعتراف بھی کرتا ہوں۔ بڑھتے ہیں جناب علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب۔ وقاص صاحب، سامنے چیزیں آ رہی ہیں، بہت مفصل گفتگو ہمارے اسکالرز کر رہے ہیں، اب مجھے تھوڑا سا ایک تقابلی جائزہ بھی جو ہے وہ سامنے لینا ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور ایسا دین جو ہے وہ کائنات میں نہیں ہے۔ کیا دیگر جو مذاہب ہیں ان میں بھی کوئی زکوٰۃ کا کنسپٹ یا اس طرح کی کوئی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ وقاص عزیز صاحب، ہمارے دونوں مہمانوں اور آپ کی بھی حسین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور زکوٰۃ پہ سیر حاصل گفتگو ہو بھی رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ ناظرین سے یہ بات ہے وقاص عزیز صاحب کہ اسلام ایسا خوبصورت دین ہے، اسلام میں جو تصور عبادت ہے وہ بہت جامع ہے اور وسیع ہے۔ دو باتیں ہیں، جامع بھی ہے اور وسیع بھی ہے۔ ارکان اسلام میں اہم رکن جس کو زکوٰۃ ہم کہتے ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی، اس کے لیے اس سے قبل ریاست مدینہ کو جب ہم دیکھتے ہیں وہاں ایک سودی نظام رائج تھا، وہاں پہ سودی نظام کے تحت زندگی بسر کی جا رہی تھی۔ اسلام نے زکوٰۃ کا جو نظام دنیا کے سامنے وضع کیا، دنیا کو بتایا، اس میں نماز ہم پڑھتے ہیں، خالصتاً یہ عبادت اللہ کی ہے۔ زکوٰۃ جو کہ عبادت ہے مگر اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، مخلوق خدا کے ساتھ ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام فقط عبادت اور ریاضت کا نام ہے، اس سے مخلوق کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سوال ان کا وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو تصور آقا دو جہاں نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اس سے دولت کی منصفانہ تقسیم اور امیر امیر تر نہ ہو جائے، غریب غریب تر نہ ہو جائے، امیر کے مال میں غریب کا حصہ رکھا،
کہ امیر کے پاس دولت کی فراوانی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے یہ سارا مال میرا ہی ہے، اس کا تو ہے، مگر اس کے مال میں رب کائنات نے غریب کا حق رکھ دیا کہ اس کو بھی دو، جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں، 2 وقت کی روٹی نہیں، اس کی داد رسی کی جائے، اس کی خبر گیری بھی ہو، اس کی دستگیری بھی کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا نظام دنیا کے سامنے پیش کیا اللہ جس کو اکبر۔ ہم زکوٰۃ کا نظام کہتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام بات ہو رہی تھی میل کی، میل تو جس نے دی اس کی میل تھی نا، مگر جس کو ملتی ہے اس کے گھر میں روشنی ہو جاتی ہے، اس کو کھانا ملتا ہے، پانی ملتا ہے، اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ اچھے سے اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی اسلام چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی ہو، مخلوق خدا کی خدمت بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کوئی اللہ اللہ تو کرتا رہے، مخلوق پانی سے بلک بلک کے مر جائے، ترس ترس کے مر جائے، بھوک سے مر جائے، ان کا خیال بھی نہ رکھا جائے۔ اور مذاہب کے اندر جب عبادت کا تصور ہوتا ہے تو فقط یا تو رہبانیت کا تصور ہے یا انسان اللہ کی یاد میں یوں مگن ہے کہ کسی کی خبر بھی نہیں۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر بھی کیجئے، نماز کی ادائیگی بھی کیجئے اور اللہ کی مخلوق کا ہر طرح سے خیال بھی رکھیے۔ اسلام سے قبل سودی نظام قائم تھے، تاجدار کائنات کی آمد نے دنیا کو ایسا نظام دیا کہ آج مغربی مفکرین یہ بات کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ جو مسلمانوں کے پاس زکوٰۃ کا نظام ہے یہ نظام ایسا ہے کہ جس سے دنیا بھر کی غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا بھر کی غربت کا خاتمہ اس نظام کو ہم جو کہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں کہ دنیا خوشحال ہو جائے۔ پاکستان دنیا کا ایسا ملک ہے کہ جہاں چیریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بے شک، کسی بے نے شک۔ کہا کہ اور رمضان کریم میں تو انتہا ہو کسی نے جاتی کہا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے۔ جب یہ ملک پاکستان میں چیریٹی سب سے بڑھ کر ہوتی ہے تو پھر غربت کے جو سیاہ بادل ہیں وہ کیوں منڈلا رہے ہیں، جو اندھیرا ہے پھر یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ایک نظام کی تقسیم ہے وہ غلط ہو رہی ہے، اس پہ قابو پانا چاہیے۔ بے شک۔ بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہم بات کریں گے کہ زکوٰۃ کا نفاذ جو ہے وہ کیسے ممکن ہے اسلامی معاشرے میں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت، اس کے فوائد، یہ کن لوگوں پہ جائز ہے کن پہ نہیں ہے، اور عہد حاضر کے حوالے سے جس طرح وقاص علی خالد صاحب بڑے کھل کر گفتگو کر رہے تھے، اور جو ہے یہ ایک بہت اچھا سلسلہ ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ سیاسی سماجی معاشرتی شعور کی بات جب کریں گے تو پھر عوام الناس میں چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اور خواتین جو ہیں انہیں چونکہ زیور بہت پسند ہوتا ہے اور اپنے زیور کی وہ حفاظت اپنی جان سے زیادہ بھی کرتی ہیں، اور بسا اوقات تو وہ زیور کے حوالے سے کچھ بھی کرنے کو مطلب جان لینے تک کو تیار ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ایک سوال میرے پاس آیا، بلکہ 2 سوالات ہیں، وہ میں کریمی صاحب سے چاہوں گا اور شمشی صاحب سے چاہوں گا کہ وہ میں کروں۔ کریمی صاحب، پہلا جو سوال میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہیں، ان کے پاس 10 تولے سونا ہے اور وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے 2 آپشنز انہوں نے اپنائے۔ نمبر 1، وہ اپنے خامد کو 5 تولے گفٹ کر دیتی ہیں، پھر کیا وہ زکوٰۃ سے بچ جائیں گی؟ نمبر 2، وہ کسی رشتہ دار کو دینا چاہ رہی ہیں اور کچھ عرصے بعد ان سے واپس لینا چاہ رہی ہیں، تو کیا وہ بچ سکتی ہیں؟ یہ جو وہ کٹ مارنا چاہ رہی ہیں، شارٹ کٹ، وہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی خاتون زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کوئی ہیلہ ایسا نکالنا چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو دل کے حال بہتر سے بہتر جانتا ہے، لہذا اس طرح خاتون گناہگار ہوگی، اس کو یہ ایسا ہیلہ نہیں اپنانا چاہیے۔ اگر اس نے 10 تولے سونا پہن رکھا ہے یا اپنے پاس اس کی ملکیت میں ہے تو اس طرح اگر وہ کسی کو ویسے ہی بطور ادھار جسے مستعار کہتے ہیں دیتے ہیں، پھر تو وہ زکوٰۃ سے ہرگز بچ ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ کسی کو مالک بنا دے صرف اس لیے کہ زکوٰۃ سے بچے تو یہ خاتون گناہگار ہوگی، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے فرض کردہ ایک حکم سے بچنے کے لیے کسی کو ملکیت کی طرف منتقل کر رہی ہے۔ بہرحال اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ 10 تولے سونا اس کے پاس ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسا ہیلہ کرنے 10 تولے پہ کتنا بنے گی؟ 10 تولے پہ وہ قیمت لگائے اور اس کو 40 پہ تقسیم کر دے، زکوٰۃ کی قیمت غالباً اس کا ایک حصہ بھی نہیں بنتا، یعنی کہ اس کی 2 صورتیں 7.5 تولے سونے پر، کیونکہ عموماً ہمارے یہاں پیسوں سے ادا کی جاتی ہے، وزن سے نہیں، تو ہم اس کی قیمت لگا لیں۔ اس کو 10 تولہ ہے، اس کو ہم پہلے جو ہے 10 تولے کی قیمت نکالیں گے، اس کو 40 پہ تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس اماؤنٹ آ جائے گی، کیونکہ ہر چیز کا 40واں حصہ
2.5% ہوتا ہے اور اس پر اس کی زکات دینا تو لازم یعنی ہوگا۔ پیسے کے ذریعے دی جا سکتی ہے، پیسے ضروری کے نہیں ہے ذریعے۔ کہ سونا ہی آپ جو ہے وہ جی بالکل، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سونے کی کے وزن سے دیں، تولے اور ماشے سے، آپ اس کی قیمت نگاہ کر اس قیمت کی بھی اگر آپ زکات دے دیں گے تو آپ کی زکات ادا ہو جائے گی۔ صحیح صحیح۔ آگے بڑھتے ہیں شمسی صاحب، زکوٰۃ کتنی قسم کے اموال پر جو ہے وہ فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سورہ مومنون میں فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کامیاب اور کامران وہ مومن ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کتنے مال پر، سونے پر ہے، چاندی پر ہے، جو فصل بارانی ہے اس پر ہے، جس کا وہ خود پیسے دے کر پانی اس کو سیراب کرتا ہے اس کی الگ زکوٰۃ ہے، مال مویشی پر زکوٰۃ ہے، اور مال تجارت پر زکوٰۃ موجود ہے۔ وہ مال اگر کسی کی فیکٹری ہے اور وہ سامان بناتا ہے تو وہ جو مشینری وغیرہ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو اس کی پروڈکشن ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تفصیلی موضوع ہے جس پر انشاءاللہ تعالیٰ پھر گفتگو ہوگی۔ بات یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں، ایک بات کی طرف میں خواہ چکے ماہ رمضان آ رہا ہے، موجود ہے، اور لوگ بڑی خیرات کر رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور اس زکوٰۃ صرف نکالنا ہی بڑی بات نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ دینے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ان آداب کو بھی ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ لائنیں لگا کر گھروں کے باہر عورتیں کھڑی ہیں، مرد کھڑے ہیں، ایک تماشا لگا ہوا ہے اور اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے، اس کے بھی ایک آداب ہے۔ زکوٰۃ کی بات تو نہیں ہے لیکن آداب دیکھیے، چونکہ آج زیادہ تر حکومت پر بات ہو رہی ہے اور ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گشت فرما رہے تھے رات کو لوگوں کے احوال جاننے کے لیے، تو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو آپ نے اس رک کر اس آواز کو سنا تو وہ ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں، میرے سر پر تو شوہر بھی نہیں ہے اور تم چھوٹے ہو، کما نہیں سکتے ہو، کاش کہ عمر کو پتا ہوتا جو خلیفہ وقت ہے، اس کو احوال جاننا چاہیے تھے اور وہ ہمارا خیال ہی نہیں کرتا۔ تو آپ وہیں فوراً واپس تشریف لے گئے اور بیت المال میں گئے اور وہاں سے اپنے غلام کو لیا اپنے ساتھ، اور سارا جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ اپنی پشت پر لادا، اور اپنے غلام سے کہا کہ جب میں اس گھر تک جاؤں گا وہاں تک مجھے درے، میرا حکم ہے مجھے درے مارتے ہوئے جانا، مجھے درے مارتے ہوئے جانا، میرا یہ قصور ہے۔ میں تو دعویٰ کرتا ہوں کہ نہر فرات پر اگر کوئی بکری کا بچہ مرے تو اس پر میں ذمہ دار ہوں، تو یہ تو کیپٹل کے اندر، دارالخلافہ کے اندر، مدینہ کے اندر یہ ہو رہا ہے اور مجھے سزا ہونی چاہیے۔ آج سزا ہو جائے تو بہتر ہے، اللہ کے سامنے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو درے مارتے ہوئے فرمایا مجھے لے جایا جائے، تو آپ جب وہاں تک پہنچے درے کھاتے ہوئے تو پھر غلام کو وہاں باہر روک دیا اور اندر تشریف لے گئے، سامان رکھا آپ نے اور پھر کھانا پکا کر تیار کیا اور بچوں کو کھلایا، تو وہ خاتون بڑی خوش ہوئی۔ اس نے کہا اے بیٹا تو اتنا اچھا ہے، تو اتنا اچھا ہے، اللہ کرے تجھے عمر کی جگہ مل جائے، وہ سیٹ تجھے مل جائے، تو حکمران بن جائے، تو خلیفہ بن جائے۔ تو آپ نے چونکہ منہ پہ نقاب لیا تھا تو آپ نے اجازت چاہی، تو اس نے کہا کہ بیٹا بات سنو، تم ہو کون؟ تو آپ نے فرمایا پہلے آپ مجھ سے یہ فرمایا آپ خوش ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بہت خوش ہوں۔ فرمایا اگر آپ خوش ہیں تو آپ عمر کو معاف کر دیں۔ تو اس عورت نے کہا میں نے تیری خاطر عمر کو معاف کر دیا۔ تو بیٹا پوچھا تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں وہی عمر ہوں جس کو تو نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ! تو زکوٰۃ دینا ہی بڑی بات نہیں ہے، اس کے آداب ہے۔ اگر آپ لوگوں کی عزتوں کو اچھال کر ان کی عزت نفس کو مجروح کر کے یہ تماشے لگائیں گے تو وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ثواب نہیں بنے گا، وہ دکھاوا تسنع ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ایسی عبادت کو، وہ بھلے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو منہ پر مار دیتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت عمر فاروق تو کوئی بن نہیں سکتا مگر حضرت عمر فاروق کے نقش قدم پہ تو چل سکتا ہے نا۔ حضرت عمر فاروق نے جو کام کیے ہیں، ریاست کو جو کہ فلاحی ریاست بنایا اور دنیا کے اندر اسلام کی شمع روشن ہوتی چلی گئی، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لوگوں کو رزق مل رہا ہے، لوگوں کو مال مل رہا ہے، خوشحالی آ رہی ہے۔ جب لوگ خوشحال ہونا شروع ہوتے جا رہے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، دنیاوی فوائد کی آپ نے جو بات کی ہے، اس سے خوشحالی آتی ہے، اس سے غربت و افلاس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جب غربت و افلاس کا خاتمہ ہوگا تو آپ بڑے دل سے، بڑی ایک اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے۔ اسلام نے، ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں دیکھیں، جہاں نماز کی ادائیگی کی بات ہوتی ہے،
وہاں پہ نماز قائم کرنا ہے، وہاں پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسلام نے اللہ کی عبادت نماز کو ساتھ رکھا تو مخلوق کے جو جس کو فائدہ ہونا ہے، مخلوق کو جس سے فائدہ ہونا ہے اس کو بھی ساتھ رکھا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو دنیاوی فوائد یہی ہے کہ زکوٰۃ کا جب نظام رائج ہوگا تو معاشرہ جو کہ خوشحالی کی جانب بڑھتا ہے، معاشرے پہ اتنے اچھے اثرات ہوتے ہیں کہ آج اب بد امنی ہے، مایوسی ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے کہ معاشرہ بگاڑ کا جو کہ شکار ہو چکا ہے، ہم تباہی کے دہانے پہ آن کھڑے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو امیر ہے اس کو مال کی محبت نے غرق کر دیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا مال خرچ ہی نہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ یہ بینک بیلنس بھرتے جائیں۔ وقاص عزیز صاحب دیکھیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بھائی ہیں، محلے دار ہیں، فیملی کے لوگ ہیں، آپ جو غربت میں ہیں، جو مستحق ہیں، جو مسکین ہیں، جن کو دینا بنتی ہے، ان کو جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو دیکھیں وہ بھی تو معاشرتی خوشیاں ان کو ملیں گی، وہ بھی تو مسکرا کے جئیں گے، وہ بھی تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر تازگی محسوس کریں گے۔ تو دنیاوی فوائد میں یہ ہے کہ انسان کو امید ملتی ہے، یقین کے راستے پر چلتا ہے، تازگی ملتی ہے، اور اس طرح وہ ترقی کی جانب اور اللہ کی محبت کی جانب بڑھتا ہے، صحیح، اور معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ معاشرتی ترقی اور جو بیلنسڈ معاشرے ہیں یقیناً ان میں یہ اقدار دیکھنے میں ملتی ہیں۔ اس وقت مختلف اسلامی ممالک کے جو ہمیں ڈھانچہ ہے، حکومتی ڈھانچہ، اس کو بھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، جیسے سعودیہ ہے، جیسے ٹرکی ہے، جیسے ایران ہے۔ یہ وہ 3 بڑے اسلامی ممالک ہیں جو اس وقت ایک مضبوط جو ہے وہ ادارہ جاتی ڈھانچے کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے والدین میں، میاں بیوی آپس میں، اہل علاقہ میں، اہل محلہ میں کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور نہیں دے سکتے۔ یہ ایک بہت اہم چونکہ چناؤ ایک جو چوز ہے، یعنی آپ جو صحیح آدمی ہے اس تک آپ زکوٰۃ پہنچا رہے ہیں یا نہیں، یہ بھی ایک مکمل ایک سسٹم ہے، اور اس کے تحت ہم کیسے اس کو فالو کر سکتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو اختتام سے پہلے جو ہے وہ اکثر بھولنے والی کچھ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو کریمی صاحب، اگر ایک شخص 1 سال میں زکوٰۃ دینا بھول جاتا ہے، اس سے پہلے وہ ریگولر دیتا آ رہا ہے، تو وہ پھر کیسے کرے اپنی غلطی کو، مسٹیک کا، اس کا کیسے ریکور کیا جا سکتا ہے اس کو؟ جی، سب سے پہلی بنیادی بات ہے یہ کہ یہ فرضیت ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی بھول گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ دے، اسی وقت دے سکتا ہے، اسی وقت دے، یا اگلے جرمانہ وغیرہ تو نہیں؟ نہیں، جرمانہ اس میں دیکھیں معافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے کسی کو پیسے دیے، مجھے 3 سال بعد ملے، اس کو پچھلے 3 سالوں کی زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اگر سال گزر گیا تو زکوٰۃ معاف ہو گئی۔ زکوٰۃ اس طرح معاف نہیں ہوتی، پچھلے سال کی رہ گئی ہے تو پچھلے سال کی بھی پلس اس سال کی بھی، 2 سال کی اکٹھی دے گا، 3 سال بعد یا 3 سال بعد دے گا۔ اسی طرح مال کی بھی اقسام ہے۔ بعد مثال کے بندے نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، کمیٹی نکلتی 4 سال بعد ہے، 4 سال بعد نکلے گی تو وہ اس کی 4 سالوں کی پچھلے سال کی زکوٰۃ دے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس میں کمیٹی میں ساتھ ساتھ ہی زکوٰۃ دیتا جائے، جتنی کمیٹی جا چکی ہے پلس کرے، اس کے ساتھ ہی اس کو 40 پہ تقسیم کر کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ نکالتا جائے۔ اگر نہیں تو پچھلے سالوں کی اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ زکوٰۃ بھول جانے سے یا آگے سال گزر جانے سے معاف نہیں ہوتی، اس کو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی اسی ویلیو کے مطابق۔ صحیح۔ شمشی صاحب، بینکوں کی جانب سے جو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے اور ایک دم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کٹس آتے ہیں اور وہ سارا، کیا یہ سلسلہ ٹھیک ہے؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جس طرح سے بینکوں کی زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، اس میں تملیک کی جو شرط ہے وہ نہیں پائی جاتی، چونکہ اس میں پہلی بنیادی شرط جو ہے، جو زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، جس کو آپ نے دینی ہے اس کو آپ نے مالک بنانا ہے۔ لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں ہم بیت المال میں جمع کرواتے ہیں۔ نہیں، بالکل ایسا دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے اور پھر یہ بھی روشنی ڈالیے گا بینکوں کا کاروبار چونکہ سودی کاروبار ہے، میں نے کسی کی امانت میں نے اٹھا کر بینک میں جمع کرا دی ہے اور انہوں نے بغیر پوچھے، وہ تو میرے تھے ہی نہیں، وہ تو کسی کے پیسے تھے، تو آپ نے اس کے زکوٰۃ کاٹ لی۔ تو بینک کا جو نظام ہے زکوٰۃ کاٹنے کا، بالکل یہ غیر شرعی ہے، اس کا کوئی شرعی تعلق نہیں۔ تو اس سلسلے کو کیسے روکا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا کاروبار بھی تو سودی ہے؟ وہ تو پھر دیکھنا، یہ تو گڑبڑ میں گڑبڑ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب سودی نظام ہے تو سودی نظام میں پھر زکوٰۃ کہاں سے آ گئی، پھر اس کا وہ زکوٰۃ ادا کہاں سے ہوگی؟ تو بات یہ ہے کہ
جب تک نظام جو ہے وہ اسلامی شرعی نہیں ہوگا اتنی دیر تک زکوٰۃ کا نظام بھی اس طرح سے وضع نہیں ہو سکتا۔ ہاں اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے، جب انسان مجبور ہے اور اس مجبوری کے عالم میں وہ اسی معاشرے میں رہ رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ اپنی کوشش کرے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق کوشش کرے زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ لیکن یہ جو موجودہ سسٹم ہے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ گھر بیٹھے ہی لوگوں کو کہہ دیتے، فون کر دیتے ہیں جی آپ ہی زکوٰۃ کاٹ لینا، تو آپ ہی دے چھڑنا، جی بس میرا کوئی تعلق نہیں، مال پڑا ہوا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، زکوٰۃ خود لے، پیسے جمع کرے، اس کا باقاعدہ حساب کتاب کرے اور پوری کیلکولیشن کرنے کے بعد جو زکوٰۃ بنتی ہے مستحقین کو تلاش کرے، پھر اس کو اس کا مالک بنائے۔ یہ ایک طریقہ ہے شرعی، ایسا نہیں ہے کہ اندازوں کے مطابق ہی چلتا جائے اور سارا کچھ اندازوں پہ چل رہا ہے۔ شریعت کوئی اندازے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک یہ قانون ہے اور اس قانون کے مطابق اس کو پورا کرنا۔ صحیح کریم صاحب، جس طرح شمس صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی اس سارے معاملے کے اوپر، لیکن ایک رویہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان کے مہینے میں عموماً اس سے پہلے اپنی تمام جو ان کے پیسے ہیں یا ایسٹس ہیں یا جو ان کی انویسٹمنٹس ہیں بینکوں میں وہ نکلوا لیتے ہیں، صرف اسی ڈر سے کہ جناب یہاں سے زکوٰۃ نہ کٹ جائے۔ اگر وہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نکال کے خود اپنے ہاتھ سے دیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینے ہی اپنے ہاتھ سے صحیح ہے، تو اس کا مال ہے بینک میں، تو وہ بینک سے نکال لیتے ہیں اور خود اپنے ہاتھ سے اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو جہاں جہاں ضرورت ہوتی وہاں دیتے ہیں۔ یہ جائز ہے، اس لیے کہ بینک کا جو پیسہ ہے عموماً وہ زکوٰۃ کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، پہلے تو بات ہے یہ ہے ہی مجہول، کوئی سڑکوں پہ لگ رہا ہے، کوئی کسی کی شاپنگ پہ لگ رہا ہے، کوئی اللہ تللے اپنے معاملات میں تعیشات میں لگے ہیں، تو ظاہری بات جب تک اس کے لیے اس کے خرچ کی چیزیں واضح نہیں ہیں تو پھر اس وقت اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو پیرامیٹر بتائے جاتے ہیں ان کے اندر تملیک بھی شرط ہے، اس کے ساتھ ساتھ مالک بنایا جائے پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہو۔ صرف کسی کی خدمات جو ہیں وہ بھی زکوٰۃ میں ادائی نہیں ہوتی، کسی کو کفن جو ہے، اسی طرح قبر، یہ زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں ہے، مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی اس لیے کہ وہاں ملکیت اور تملیک شرط نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہاسپٹل مدارس میں متولی کو زکوٰۃ دی جائے، پھر وہ اپنے اس زکوٰۃ کے پیسے سے طلباء کے لیے، مریض کے لیے فیسلٹیز دیں تو پھر وہ درست ہوتی ہے۔ ادروائز ویسے ہی کوئی بندہ زکوٰۃ کے پیسے سے بلڈنگ بنانے لگ جائے تو اس طرح بلڈنگ نہیں بنتی زکوٰۃ کے پیسے سے۔ زکوٰۃ کے پیسہ کسی بندے پہ لگتا ہے، کسی ذات پہ لگتا ہے جس میں تملیک یعنی مالک بننے کا وصف موجود ہوتا ہے، پھر جا کے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے، ادروائز ویسے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اچھا حضرت، جس طرح لوگ اسٹیمیٹ رکھتے ہیں کہ ہمیں اس سال میں 6 ماہ میں اتنی آمدنی ہوگی، سال میں اتنی ہوگی، 2 سال میں اتنی ہوگی، تو اگر آپ کے پاس اسٹیمیٹ ہو کہ اگلے سال آپ نے اتنا کمانا ہے تو آپ کیا ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے اس نے اپنے طور پہ سوچا کہ شاید میری ہر سال 50,000 زکوٰۃ ہوتی بالفرض، تو اس سال بھی میں 50,000 ہی دوں گا۔ اس نے پہلے ہی سال کے مکمل ہونے سے پہلے ہی زکوٰۃ کی نیت سے پیسہ نکالا، 50,000 کسی غریب کو دے دیا۔ سال کے اینڈ میں پتا چلا کہ اس کی زکوٰۃ تو 40,000 بنی، تو اس نے 50,000 دے دیا، اس کی زکوٰۃ ہوگی، 10,000 روپے اس کا صدقہ و خیرات میں چلا گیا۔ ایسے آپ سال کی تکمیل سے پہلے تخمینہ لگا کر پیسے دے سکتے ہیں۔ علامہ صاحب فرمائے یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ غریب کا ایک بندہ آپ آیا آپ کے پاس، اس کے پاس کوئی پرابلم ہے، آپ اسے کہہ دیے آپ 4 مہینے انتظار کرو میری زکوٰۃ کا، وہ کہے گا کہ میں نے دوائی لینی ہے 4 مہینے میں میری بیماری بڑھ جائے گی، تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسی وقت آپ اس کو پیسے دے دیں تاکہ وہ اپنی دوائی لے لے، جو بھی لے لے، میڈیسن لے لے۔ سال کے بعد آپ نے کیلکولیشن کی تو وہ زکوٰۃ سے زیادہ پیسے آپ نے دے دیے تو وہ صدقہ و خیرات ہو گیا، باقی زکوٰۃ کے پیسے بھی ہو گئے، اس طرح جائز ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حضرت شمس صاحب، ایک سوال میرے پاس آیا ہے کہ اگر ایک مالدار بیوہ ہے، ظاہری سی بات ہے اس کا کفیل نہیں ہے، لیکن جائیداد اچھی خاصی چھوڑ گئے ہیں اور ماشاءاللہ صاحب حیثیت بھی ہیں، وہ بچوں والی بھی ہیں، تو کیا ان پر فرض ہے زکوٰۃ دینا؟ بیوہ ہونا یا رنڈوا ہونا، یہ تو اب بیوی فوت ہو گئی تو اس کی بیوی نہیں ہے تو وہ مالدار ہے۔ صاحب نصاب مومن ہو یا مومنہ ہو، صاحب نصاب ہونا شرط ہے، بیوہ ہو یا نہ ہو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے گی۔ یہ جو کنسیپٹس پھیلے ہوئے ہیں ان کو کیسے کلیئر کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اب ہم اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں تو جاتے ہوئے اگر آپ یہ ایسے کلیئر ہو سکتا ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ایسے پروگرام بار بار اویئرنیس ہے، شعور دلانا، آگہی کے پروگرامز کرنا۔ اس پروگرام کے جو پلیٹ فارم سے ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ ان جو چیزوں سے بچنا چاہیے اور جو اللہ کے فرائض وہ ادا کرنے چاہیے، اس میں مسلمان دلچسپی لیں۔ جی ایسے ہی ہے، یعنی ہمارے یہاں ریاست کی بھی تو ذمہ داری ہے تربیت کی، تربیت کا فقدان ہے، ہم باقی سارے معاملات کی طرف جا رہے ہیں۔ آج اداروں میں کہا جاتا ہے جی ایجوکیشن ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی تو سب سے بنیادی وصف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، باقاعدہ تزکیہ نفس بھی کیا،
یہی تزکیہ نفس جب ہوتا ہے تو انسان مال سے محبت نہیں کرتا، اس کو اخروی سعادتیں سب سے پہلے عزیز ہوتی ہیں۔ جب اخروی سعادتیں عزیز ہیں تو پھر وہ مال کو قربان کر کے اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے تگ و دو کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، جہاں تک ہو سکے اویئرنیس کی جائے۔ تو جب ہم تربیت کی طرف آئیں گے تو معاشرہ خود بخود تربیت کے ساتھ ساتھ ان تمام حقوق کے فرائض کی ادائیگی کی کوشش کرے گا۔ یہ حقیقی مقاصد بھی کیا یہی ہیں زکوٰۃ کے؟ جی حقیقی مقصد بھی یہی ہے۔ انسان کے جو حقیقی ہم زکوٰۃ کے مقاصد دیکھیں، اس میں انسان کی ضروریات کا پورا کرنا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جب مخلوق اللہ کا کنبہ ہے تو مخلوق کی ضروریات کی تکمیل وہی زکوٰۃ کے مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ جتنے بھی آبجیکٹیو آپ دیکھیں زکوٰۃ کے، اس میں بنیادی وصف یہ ضرور شامل ہوگا کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہوں، لوگوں کی خواہشات کی تکمیل ہو۔ جو غریب نادار ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتے، اسلام کہتا ہے ان کو جرائم سے روکیں، یہی کہ وہ کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرے، بلکہ جب آپ ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے جو مادی لوازمات کی بھی تسکین ہوتی ہے، اس کے زندگی کے جو معاملات ہیں، ضروریات زندگی وہ بھی پورے ہوتے ہیں، تو معاشرہ خود بخود برائی سے بچ جاتا ہے۔ اور یہی زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ آپ کو روحانی بالیدگی ملتی ہے، آپ کو معاشرے کے اندر جرائم کا اختتام ملتا ہے، آپ کے معاشرے کے اندر سوشل سیکیورٹی مل جاتی ہے، آپ کو سوشل ڈیولپمنٹ مل جاتی ہے، معاشرہ ترقی کرتا ہے، کیونکہ جب پیسہ امیر سے غریب کی طرف آئے گا تو گردش دولت ہے، اور جب یہ چیزیں ہوں تو افراط زر خود بخود کم ہوگا۔ ہم جب سرکولیٹ کرتے ہیں، امیر غریب کی طرف پیسہ منتقل کرتا ہے، تو امیر اور غریب کا جب یہ فرق مٹتا ہے تو غریبوں کی طرف جب امیروں کا مال آتا ہے تو گردش دولت سے ملک کی معیشت بھی بہتر ہوتی ہے اور اکنامک سسٹم بھی ہمارا سٹیبل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں افراط زر کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے معاشرے کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کرنے کے لیے زکوٰۃ کا باقاعدہ مربوط نظام متعین کرنا چاہیے، اور اس میں ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو ہمارے ہاں سوشل میں کام کرتے ہیں، ویلفیئر میں کام کرتے ہیں، ان کے پاس بھی بہت سی زکوٰۃ ہوتی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ یہ حقدار تک پہنچائیں، نہ یہ کہ وہ لیبل لگا کے اکٹھا کریں اور اس کے بعد اس کو اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے مکمل کریں، بلکہ وہ غربا تک پہنچائیں، غریب کا حق اس کو دیں۔ جب غریب کو اس کا حق ملتا ہے تو وہ ملک کی ترقی میں بھی شامل ہوتا ہے۔ دنیا کے بہت سے ایسے ممالک موجود ہیں جہاں یہ ایسی چیزیں موجود ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی باقاعدہ غریب کو اس کا حق دیا جاتا۔ ہمارے ہاں جب امیر سے امیر تر، غریب سے غریب تر ہوتا ہے، اور جب اس کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی تو پھر وہ کوئی نہ کوئی ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے، اور ان ناجائز ریسورس کی وجہ سے پھر ملک کے اندر جرائم بھی بڑھتے ہیں، اور پھر ہمارا معاشی نظام بھی خراب ہوتا ہے، معاشرتی برائیاں بھی ہمارے یہاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بڑی ڈیٹیل سے آپ نے بات کی، اپنا میسج بھی بیچ میں ایڈ آپ نے کر دی ہے۔ شمسی صاحب، آپ کیا آج کی اس ٹرانسمیشن کے اختتام پہ میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا ہے۔ بعض لوگ رشتہ داروں کو تو پہلے رشتہ داروں ہی کو زکوٰۃ دینی چاہیے، پر جس مستحق کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ، اتنی زکوٰۃ ہے لاکھوں کے حساب سے، تو آپ مستحق کو اتنی زکوٰۃ نہ دے کہ وہ خود بھی صاحب نصاب ہو جائے، بلکہ اس کی بنیادی ضروریات پوری ہو جائے، چونکہ پھر وہ یہ فوکس کر دیا جائے کہ میرا فلانا رشتہ دار موجود ہے تو میں اتنا دے دوں اس کو کہ اس کی اپنی بلڈنگ کھڑی ہو جائے، تو اتنی زکوٰۃ دے کہ وہ اس کی ضروریات بنیادی جو ہے وہ پوری ہو جائے، نہ کہ وہ خود بھی صاحب نصاب ہو جائے۔ صحیح جی، علامہ وقاص علی خالد صاحب۔ جی، آج کے پروگرام کا پیغام یہی ہے ناظرین کے لیے کہ اس فرض کی ادائیگی میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو ہم پر جو صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض قرار دی ہے تو اس میں 100 حکمتیں ہیں، اس میں اسی کی بہتری ہے، اسی کی بھلائی ہے۔ اپنی بھلائی انسان کو کرنی چاہیے، اپنے پہ ظلم نہیں انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد معاشرہ بھی فلاحی کی جانب اور محبت کی جانب بڑھتا ہے، اور انسان اپنے رب کو بھی راضی رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات خوش ہوتی ہے، اس پہ اور کرم نوازی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے فرائض جو بھی ہیں ان فرائض کی ادائیگی یہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہمارے اوپر آج پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، آفتیں ہیں، ہم بڑے شکوے گلے کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کیا ہم اللہ کے فرائض پابندی سے ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس آج امیر لوگ اتنی پرابلم میں ہیں، شاید اتنا غریب بھی نہ ہو، کیونکہ یہ ذہنی پرابلم ہے، کبھی انہوں نے یہ سوچا کہ پرابلم تو ان کو، پریشانی تو ان کو ملی ہے، کیا اگر وہ خرچ کرتے رہتے
نہ جانے کتنے لوگوں کی دعائیں بھی لیتے، اللہ کی ذات بھی خوش ہوتی اور ان کو سکون بھی ملتا۔ انسان کو اپنے ساتھ اچھا کرنا چاہیے، اللہ کے فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، کیونکہ یہ ہم پر اللہ کی طرف سے لازم ہے۔ صحیح، بہت شکریہ علامہ وقاص علی قاری صاحب، بہت شکریہ علامہ محمد جعفر شمسی صاحب، بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب آپ صاحب کا، آپ آج کی ٹرانسمیشن میں تشریف لائے اور بہت وائڈ اینگل سے ناظرین ہم نے گفتگو کی ہے۔ اسلام بانٹنے کا درس دیتا ہے، اسلام محبت کا، اخوت کا درس دیتا ہے، اسلام ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا اور معاشرے میں پازیٹیو جو چینج ہے اس کو لانے کا درس دیتا ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب صاحب حیثیت جو لوگ ہیں وہ اپنے سے جو کم حیثیت کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں اور برابری کی سطح پر لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ بھی اسی بات کی ہی تمیز ہے، اسی بات کا ہی درس ہے، اور یہی سبق دیتا ہے کہ اسلام میں تمام لوگ جو ہے وہ برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔